تو یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نیک انسان کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے۔ روح کافر کی بھی نکلتی ہے، فاسق فاجر کی بھی نکلتی ہے، مگر میں نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ نیک انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو منظر کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کی روح کو قبض کیا۔ ابھی ادھر دیکھو، ادھر بس میری طرف، یہ بائیں طرف بڑا یار زور لگا رکھا، دائیں طرف کیوں نہیں آتے؟ ادھر کیا کوئی پرابلم ہے؟ دائیں طرف ان بیلنس کیوں ہو کے بیٹھو؟ دائیں طرف آ کے بیٹھو، کچھ سارے ادھر پھنس کے بیٹھیں گے، گرمی لگے گی پھر آپ کو۔ تو میرے محترم سامعین، نیک انسان کی روح کو جب قبض کیا جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ ملائکہ کی جماعت آتی ہے اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے گلدستے ہوتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں اور سفید کپڑا، کہہ سکتے ہیں کہ جنت سے لایا ہوا غلاف ہوتا ہے، اور وہ جو دنیا سے رخصت ہونے والا اللہ کا مقبول بندہ اس کے سامنے آ کر وہ جنت کا کپڑا اور جنت کی خوشبو اور جنت کا منظر رکھتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے تو بڑا وقت لگے گا، مگر یہ کام ہوتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ بس یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں پتہ۔ اگرچہ بعض کی کیفیت اوپر والوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور ایسے کھل کھلا کے مسکرا رہے ہیں، ہاں جیسے بندہ کہہ کے لگا کے ہنس، ایسے ہنس رہے ہیں۔ پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابھی ادھر موت آئے گی اور ادھر اپنے یاروں کے پہلو میں پہنچ جاؤں گا۔ حضور سے بچھڑے ہوئے اتنے سال ہو گئے، تو ادھر جناب موت کا جام پیوں گا اور ادھر حضور کے پاس پہنچ جاؤں گا، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کس طرح تیار ہو کر عمدہ لباس پہن کر عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، بعضوں کی کیفیت ظاہر ہو جاتے، وہ بتا دیتے ہیں اوپر والوں کو بھی۔ تو فرمایا کہ جنت کا منظر سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے نا، اس کی روح اس کے جسم میں تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ایک پرندہ پنجرے میں تڑپتا ہے کہ کب اس کی وہ کھڑکی کھل جائے اور میں کھلی فضا میں اڑ جاؤں۔ چونچ مارتا ہے اس کو، حالانکہ وہاں اس کا کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن پھر بھی وہ قید سے نکلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں جتنا مرضی خوشحال ہو، دنیا میں جتنی مرضی راحتیں ہوں، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس کے سامنے جنت کا منظر رکھا جاتا ہے تو روح اندر تڑپنے لگتی ہے کہ کب میں اس جسم سے نکلوں اور جنت کے غلافوں کے اندر لپٹ جاؤں۔ حضرت آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں۔ تو روح اندر تڑپنے لگتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو رخصت ہونے والا ہی اس کو جانتا ہے، دوسرا اوپر والا نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کیفیت ہے۔ میں نے جمعہ کی گفتگو کے اندر جب شہداء کے فضائل بیان فرمائے، آگے یہاں تشریف لیں، یہ ہمارے حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، یہاں تشریف لیں۔ تو میرے محترم سامعین، شہداء کے فضائل میں بتایا کہ جنت میں جب سب چلے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھی کوئی کمی ہے؟ یا اللہ کوئی کمی نہیں۔ شہداء آ جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں دنیا میں بھیجیں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ہم زندہ ہو جائیں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہو جائیں پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ ہمیں تو جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آیا جو تیرے راستے میں شہید ہونے میں آیا ہے۔ اب آپ تو کہیں گے جسم ٹکڑے ہو گیا جی، مزہ کیا آیا؟ جان چلی گئی جی، مزہ کیا آیا؟ اتنی تکلیف جناب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ فرمایا دیکھو بھئی، گرمی کے موسم میں کوئی مزیدار کھانا کھا رہا ہو، آپ کی من پسند ڈش ہو اور آپ کو بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی ہو،
تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی، ناک سے بھی شوں شوں لگا رکھی ہے اور پسینے سے چہرہ بھی بھرا ہوا ہے، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہے، وہ آگے سے اگر کھانا اٹھا لے تو آپ کہیں گے یار یہ تو نے کیا کیا، میرا تو موشن ہی توڑ کے رکھ دیا. کہو گے یا نہیں کہو گے؟ بولو تو صحیح یار، میرا خیال تم نہیں کہو گے. میں تمہارے اندر کو یہاں حاضر کرنا چاہتا ہوں. اچھا بعض بندے وہ ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ ہن دعا ہون لگی، اوے ابھی 5 گھنٹے باقی ہے دعا میں، اس ٹینشن سے باہر نکلو. آپ کے چہروں سے یہ کیفیت نظر آ رہی ہے، ابھی دعا، ابھی آئے دیر سے ہیں، آئے اتنی دیر، آتے یہ ہے کہ دعا بھی ہوئے، ابھی کوئی دعا شوا نہیں ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے، دیکھیں گے صبح کو تاکہ دعا کرانی ہوئی تو کرا دیں گے، نہیں تو نہ صحیح. ٹینشن سے تو باہر نکلو. اس نیت سے ہمارے یہاں جلدی بلدی والے نہ آیا کریں بھائی. ہم کب آپ کو کہتے ہیں، میں تو جمعے پر بھی کہا کرتا ہوں جنہوں نے جلدی پڑھنا جاؤ، ہمارے دائیں بائیں بڑی مسجدیں ہیں، اور جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہے ثواب لینا ہے وہ آئے ہمارے پاس، آ کر ماحول خراب نہ کرے، دوسروں میں کو بھی افراتفری میں ڈالے. تو اس لیے آپ آئے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، تو دل و جان سے بیٹھیں اور پورے دھیان سے بات سنیں. جب آپ سے پوچھوں تو آگے سے جواب دیں. اب میں پوچھتا ہوں آپ بیٹھے ہیں، میں کیا کروں بھی ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، میں پھر دوبارہ شروع کروں، میں تو اسی چکر میں پڑا رہوں گا. ذرا کہو سبحان اللہ. تو کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ من پسند کھانا ہے جی. اب آگے سے کوئی اٹھا لے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے میرا موشن توڑ دیا، ابھی تو مزہ آ رہا تھا. اب آپ کہیں یار آپ کے تو آنکھوں سے پانی، آپ کے تو ناک سے پانی، آپ تو پسینے سے شرابور، اور اوپر سے شوں شوں کر رہے ہیں، اتنی تکلیف میں نظر آ رہے ہیں، میں نے تو اس لیے اٹھایا. تم کہو گے تم میری ظاہری تکلیف دیکھ رہے ہو، جو میرے اندر کا مزہ ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہی شہید کہتے ہیں، تم ہمارے جسم کے ٹکڑے دیکھ رہے ہو، اور جو اندر کی لذت ہے وہ تو شہید ہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے. تو اسی طرح نیک انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. جنت کا منظر سامنے ہے، اور جنت کے غلاف، جنت کی خوشبوئیں، گلدستے، اور وہ ملائکہ مسکراتے چہرے، اور آ کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. سبحان اللہ. ہاں نکلو نکلو، یہ جو سو رہے ہیں جگا دو ان کو ذرا کہہ کے سبحان اللہ. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آجا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی.